عزیز ماؤں بہنوں اور بچیوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم لوگ ایک مدرسے کے دستار بندی کے اجلاس میں جمع ہیں، اور آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے مجاہد حسنین حبیبی صاحب نے کوشش کی کہ سوئی ہوئی قوم کو جگا دیں، اور ماشاءاللہ اپنا پورا ہنر انہوں نے آزمایا، لیکن ظاہر ہے کہ آدھی رات گزر چکی ہے اور آپ لوگ اصحاب کہف کو دل سے یاد کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو جگانا نہ ان کے بس کی بات ہے نہ میرے بس کی بات ہے۔ میں اس شش و پنج میں ہوں کہ اس آدھی رات کے بعد آپ سے کہوں تو کیا کہوں، اور دوسرے یہ کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے زبان کی دشواری بھی محسوس ہو رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان الفاظ میں چند ضروری باتیں آپ سے کہوں، لیکن آپ لوگ توجہ سے سنیں گے تو میں آج کچھ عرض کر سکوں گا۔ اگر آپ لوگ بھی گفتگو کرتے رہے یا مراقبے میں چلے گئے تو کہنے کا کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہوگا۔ ویسے تو ہم لوگوں کی نیت یہ ہے کہ کہنا اللہ کے لیے ہے، آپ نہیں بھی سنیں گے تب بھی ہمارا اجر انشاءاللہ محفوظ ہے، لیکن آپ مدرسے کے جلسے میں آئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ سب بزرگوں سے تعلق رکھتے رہے ہیں اور آج بھی بزرگوں سے متعلق ہیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ آپ کے اس علاقے میں تشریف لاتے رہے، ان کے بعد ان کے عظیم خاندان کے مختلف بزرگوں نے آپ لوگوں کے لیے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں اور دین کی امانت آپ تک پہنچائی ہے۔ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے دیے ہوئے مشن پر کاربند رہیں اور اللہ اللہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ چونکہ یہ اس دستار بندی کا جلسہ بھی ہے اور مدرسے کا جلسہ بھی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ دونوں موضوع پر تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کروں، اور چونکہ یہاں عورتوں کا بھی اچھا خاصا مجمع ہے، بلکہ مرد حضرات تو شاید برکت کے لیے آئے ہیں، اصل عورتوں ہی کا جلسہ ہے، تو اس لیے ان سے متعلق بھی کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے، ابھی یہاں حافظوں کی دستار بندی ہوئی، اور یہ دستار بندی اس بات کی علامت ہے کہ مدرسہ خدمت کر رہا ہے، اور مدرسے کا کام یہی ہے کہ وہ دین کی تعلیم سے لوگوں کے سینوں کو روشن کرے۔ مدرسے کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے حافظ بنائے، اچھے عالم بنائے، بہترین انسان پیدا کرے۔ دنیا میں بہت سی تعلیم گاہیں ہیں اور وہاں مختلف تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر وہ تعلیم جو نفع بخش ہو انسان کو حاصل کرنی چاہیے، لیکن ایک بنیادی بات آپ سب کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو دنیا کی مختلف درسگاہیں ہیں، تعلیم گاہیں ہیں، وہاں ملازم پیدا ہوتے ہیں، وہاں سائنسداں پیدا ہوتے ہیں، وہاں ڈاکٹر اور انجینئر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ مدرسے میں کون پیدا ہوتا ہے،
اور اگر آپ اس کا جواب نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ دنیا کی اور تعلیم گاہیں ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بنا رہی ہیں، ملازم، کلرک اور نوکر پیدا کر رہی ہیں۔ واحد ادارہ مدرسہ ہے جو انسان بناتا ہے، واحد ادارہ مدرسہ ہے جو ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو سرزمین پر اس لیے زندگی گزاریں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ وہ اپنے آپ پر دنیا کے دروازے بند کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ جنت کا دروازہ ان پر کھل جائے۔ یہ کیفیت، یہ صلاحیت، یہ استعداد اگر کوئی ادارہ پیدا کرتا ہے وہ مدرسہ ہے۔ اور اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ سائنس اچھے سامان بنا سکتی ہے، اچھے انسان نہیں بنا سکتی۔ اچھے انسان پیدا ہوتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم کے ذریعے، اچھے انسان پیدا ہوتے ہیں حدیث پاک کی تعلیم کے ذریعے، اچھے انسان سرزمین پر ظاہر ہوتے ہیں اللہ اللہ کرنے والوں کی تربیت کے ذریعے۔ آپ یقین مانیے کہ اس مادی دنیا میں بھی جہاں ہر کوئی پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، مدرسے ہی کی چٹائی پر بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، بہت تھوڑی تنخواہ پر جی رہے ہیں، بہت معمولی چیزوں پر گزر بسر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں اگر مشقت بھی جھیل لوگے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، ان پر اور ان کے خاندان کے لوگوں پر انتہا درجے کا ظلم ہوا، زیادتی کی گئی۔ یہ جو آج دنیا میں اہل ایمان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ اس ملک کے مسلمانوں کو کچلا اور دبایا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تاریخ بہت پرانی ہے اور مسلمانوں نے ہر دور میں قربانی دی ہے، ہر دور میں مشقتیں جھیلنے کے باوجود وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے رہے ہیں۔ ہماری تاریخ چند لوگوں کے غائب از نظر ہو جانے کی وجہ سے میدان چھوڑ دینے والوں کی تاریخ نہیں ہے۔ ہم ان بزدلوں کی اولاد نہیں ہیں جو چند جانوں کے نقصان کو اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان سمجھتے ہیں۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ آج فلسطین میں جو لوگ ظلم و ستم سہ رہے ہیں اور جن کے آشیانے گرائے گئے، ہزاروں کی تعداد میں جن کو ختم کیا گیا، جن کے معصوم کلیوں کی طرح کی اولاد ان کو مسل دیا گیا، کچل دیا گیا، ان کی حالت یہ ہے کہ ایک گھرانے کے 7 افراد شہید ہوئے۔ دھیان سے سنیے، ایک گھر کے 7 جنازے رکھے ہوئے ہیں، باپ شہید، ماں شہید، بھائی شہید، بہن شہید، اولاد شہید، اور پھر وہ شخص جس کے گھرانے کے یہ لوگ شہید ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں تاکہ پرسہ دیں، لوگ آ رہے ہیں تاکہ تسلی دیں، لوگ آ رہے ہیں تاکہ تعزیت کریں۔ تو اس شخص کا ایمان دیکھیے، وہ کہتا ہے مجھ کو تعزیت کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو مبارکباد دو، اس لیے کہ میرے گھرانے کے یہ 7 افراد اللہ کے نام پر جان دے کر دنیا سے گئے۔ یہ جذبہ ایمان والوں کا جذبہ ہے۔ کائنات میں یہ تاریخ سوائے ایمان والوں کے کسی کی نہیں ہے، یہ ہمارا جذبہ ایمانی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اعلان ہوا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔
گئی تو تم مردہ ہو گئے، دنیا کے لوگ مرتے ہیں تو مردار ہوتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں تو شہید کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارے اور دنیا کے لوگوں میں فرق ہے۔ اسی لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صحابی رسول ہیں اور جن کو ہمارے آقا نے سیف من سیوف اللہ کہا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، دشمنوں کے مقابلے پر گئے تھے اور دشمنوں کا لشکر سامنے ہے اور اہل ایمان کا لشکر سامنے ہے، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریفوں کو، مقابل کے لوگوں کو، دشمنوں کو، سامنے کے لشکر والوں کو یہ پیغام دلوایا کہ ہمارے مقابلے کی ہمت، جرأت تمہارے اندر نہیں ہے، تم ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ، ہتھیار ڈال دو، اس لیے کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مر جانے کی تمنا کرتے ہیں، اور لوگوں کو جانے دیجئے، بزرگوں کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، مفسرین کو، مصنفین کو، صحابہ کرام کو، خود ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میں یہ چاہتا ہوں، ہمارے آقا تمنا ظاہر کر رہے ہیں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ آپ غور کیجئے کہ بار بار یہ تمنا حضور فرما رہے ہیں کہ شہادت کی موت ملے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و پہاڑ، اور دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہے رائی۔ یہ کیفیت، یہ ایمانی جذبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا کیا، اور ہر دور میں مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، اور مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دین پر، ایمان پر، قرآن پر قائم رہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اعلان ہوا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب ایمان والوں کے اوپر تمام جماعتوں نے یلغار کر دی اور ہر طرف سے دشمن ان کے اوپر امٹ کر آ گئے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ایمان کا چراغ بجھا دیا جائے گا، اس وقت اہل ایمان کی ہمت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے، اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اور ان مشکل حالات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، ان کے اندر ہمت بڑھ گئی، حالات کے مقابلے میں بزدلی پیدا نہیں ہوئی، کم ہمتی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کے اندر اور ہمت و جرأت آئی اور ایمان تازہ ہوا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ او مسلمانوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا پاک کلام پڑھنے کی عادت ڈالو اور اللہ کے پاک کلام سے روشنی اور بصیرت حاصل کرو۔ دنیا کی کتابوں میں ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے، رہنمائی ہمارے لیے اللہ کے پاک کلام میں، اللہ تعالیٰ کا وہ زبردست کلام
جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا، اور جس کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ زبردست قابل تعریف اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، یہ کسی ساحر کی ساحری نہیں، یہ کسی جادوگر کی جادوگری نہیں، یہ کسی مصنف کی تصنیف نہیں، یہ کسی دنیا کے انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ قسم کھا کر کہا گیا کہ یہ زبردست قابل تعریف اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے، اس پاک کلام سے روشنی حاصل کرو، اللہ کا قرآن پڑھو، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں اپنا تدبر، اپنے لیے تدبر اور تفکر کا محور بناؤ، قرآن پاک کو رجوع کرو، اللہ کے پاک کلام کی طرف، اس کی تلاوت کے ذریعے اپنے دلوں کو تازگی عطا کرو، اور دیکھو کہ اللہ کا پاک قرآن کیسی زبردست تربیت کرتا ہے۔ ارشاد ہوا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ بتایا گیا کہ نبیوں کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مقابلہ کیا دشمنوں کا، اور پھر دشمنوں کے مقابلے میں کوئی کمزوری ان کے اندر نہیں پیدا ہوئی، کوئی کم ہمتی، کوئی بزدلی، کسی طرح کا خلل ان کے اندر نہیں آیا، وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور ایسے ہی جم جانے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی ایک تاریخ اور وہ قربانیوں کی تاریخ، ملک کے مشکل حالات میں اس مدرسے کے اجلاس سے آپ یہ پیغام لے کر جائیں کہ حالات چاہے جیسے ہوں، ہمیں ہر قیمت پر اللہ کے دین پر جمے رہنا ہے، جینا ہے اللہ کے نام پر، اور جان دینی ہے اللہ کے مبارک نام پر۔ یہ جذبہ لے کر آپ یہاں سے جائیں اور سمجھ لیں کہ یہ جو مشکل حالات ہیں یہ بہت زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں۔ جب سلطنت عثمانیہ پر زوال آیا، مسلمانوں کی سلطنت تھی اور کئی سو سال تک قائم رہی، اس سلطنت کو دشمنوں نے نرغے میں لیا، سازشیں کی، اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور دنیا کی باطل طاقتوں نے سازش کر کے اس سلطنت کو کمزور کیا، اور مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ کھڑے کیے جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کرنے والے تھے۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دین کا، ایمان کا، اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اس زمانے میں بھی کھڑے کیے گئے، اور انہوں نے اس پوری سلطنت کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری۔ جو آپ کو سنانا ہے بس اتنا حصہ سن لیجئے کہ جو سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ، آخری بادشاہ تھے، ان کا نام تھا سلطان عبدالحمید ثانی۔ جب ان کی سلطنت کمزور ہونے لگی اور چاروں طرف سے یلغار ہوئی، تو اس زمانے میں دشمنوں کی طرف سے ایک نمائندہ یہودیوں کا ان کے پاس آیا، اور آ کر اس نے کہا کہ سلطان، آپ ہماری بات مان لیجئے اور ہمارے لیے راہ کھول دیجئے، ورنہ آپ بچیں گے نہیں، آپ کی سلطنت بچے گی نہیں، ہمارے مطالبات کے آگے جھک جائیے اور ہماری بات مان لیجئے۔ آپ کی حالت اور آپ کی سلطنت کی حالت یہ ہے کہ آپ چاروں طرف سے گھر گئے، اور جیسے 32 دانتوں میں زبان گھر جاتی ہے، اسی طرح آپ بھی گھر چکے ہیں، آپ کی سلطنت بھی گر چکی ہے۔ جملہ یاد رکھنا، اتر دیناج پور والوں، انہوں نے کہا، اس دشمنوں کے نمائندے نے کہا کہ آپ اور آپ کی سلطنت اس طرح گر گئے ہیں جیسے 32 دانتوں کے درمیان زبان گر جاتی ہے، اس لیے آپ ضد چھوڑ دیجئے، ہماری بات مان لیجئے۔ اس بادشاہ نے، اس غیرت مند خلیفہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا، کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں اور میری سلطنت چاروں طرف سے گر چکے ہیں، اور ہماری حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، مگر تم سن لو، قانون قدرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان سلامت رہتی ہے، زبان اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔
آج جو کچھ فتنے اور حادثات ہیں، مشکلات ہیں، یہ سب مٹ جانے والے ہیں، اور اللہ اپنے نور ایمان کو پورا کرنے والا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ میرے بھائیو، میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان پر، ان کے خاندان کے لوگوں پر بہت ظلم ڈھایا گیا، اور وہ اسلام کا بالکل شروع کا زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے پاس سے گزرتے جس پر ظلم ہو رہا تھا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ وہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے اوپر ہونے والی زیادتی کو دیکھتے تھے، مگر آپ بھی اس وقت مقابلہ کرنے کی حالت میں نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ کہتے تھے، وہی جملہ آپ کو سنانا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے تھے، صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ جو ہمارے علماء ہیں، حفاظ ہیں، مدرسے کے خادم ہیں، یہ سب اسی امید پر جیتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہمیں ملے گی۔ ان کے جینے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور مدرسے اسی لیے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو انسان بنائے، مسلمانوں کو سچا مسلمان بنائے، ان کے اندر اخلاق پیدا کریں، ان کے اندر ایمانی کردار پیدا کریں۔ اس لیے مدارس سے محبت کیجئے، علماء کی قدر کیجئے، حافظوں کی قدر کیجئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے عام مسلمان بھائی عالموں سے، حافظوں سے، مدرسوں سے، مسجدوں سے، اہل دین سے کٹ رہے، یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر اپنے علماء سے، حافظوں سے، دین کے خادموں سے جڑ کر رہنا ہے، اور مدرسے سے محبت کرنی ہے، مدرسے کی خدمت کرنی ہے، اس لیے کہ مدرسہ ہماری بنیاد ہے۔ ہمارے پیر و مرشد، اور آپ میں سے بھی بہت سوں کے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت قیمتی جملہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں اس حقیقت کو سمجھ لو کہ ہم نے، آپ نے مدرسے کی قیمت سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو، ہمارے دشمنوں نے اس کی قیمت اچھی طرح سمجھ لی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہے، مدرسے کی خدمت کیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنا تعلق مدرسے سے جڑا رکھنا چاہیے، اور مدرسے کی خدمت کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھنا چاہیے۔ ابھی میں یہاں اپنی قیام گاہ پر تھا، کوئی یہاں ہمارے عالم تقریر کر رہے تھے، مدرسے کے لیے گزارش کر رہے تھے کہ آپ مدرسے کی خدمت کریں، مدرسے کی مدد کریں، اور آپ لوگوں نے یقیناً امداد کی ہوگی اور تعاون کیا ہوگا، اللہ آپ کو اجر دے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بار بار آپ سے کہا جائے۔ آپ اپنی سعادت سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین سکھانے والے ادارے میں اپنی حق حلال کی کمائی لگائیں تاکہ ہماری آخرت بن جائے۔ ہمیں خود اپنی سعادت سمجھنا چاہیے، اور اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم جو خرچ کریں گے، اللہ ہمیں اس کا بدل عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عوض میں نیکی سے بھی نوازے گا، اور آخرت میں بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم کنجوسی کریں گے، روک روک کر رکھیں گے جیسا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ مصیبت آئے گی، مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، حالات آئیں گے۔ آپ کو میں ایک دلچسپ قصہ سنا دیتا ہوں، پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ ہمارے جو علماء ہیں ان کو نام یاد ہوگا، آپ لوگوں کو تو شاید نہ پتہ ہو۔ ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ اور قاری گزرے ہیں، حضرت مولانا قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ قرأت قرآن کے سلسلے میں، حفظ قرآن کے سلسلے میں بہت مشہور تھے، پرانے دور میں تھے، اور ان کے ہاں قرآن پاک کی تعلیم کا ایسا زبردست انتظام تھا کہ دور دور سے لوگ جاتے تھے ان کے ہاں پڑھنے کے لیے، لیکن باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا جیسے اب مدرسے ہوتے ہیں کہ ٹھہرنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، کپڑے کا انتظام، یہ سب اس زمانے میں نہیں تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ قاری صاحب تشریف لاتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے، پڑھا دیتے تھے، اور
جو پڑھنے والے ہوتے تھے مسجد میں ٹھہرے رہتے تھے، محلے والے بیچارے کھلا دیتے تھے، وہ صبر و شکر سے اپنا کام چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قاری صاحب کے ہاں کہیں دور دراز سے ایک طالب علم آیا پڑھنے کے لیے، وہ بڑا نیک صالح اچھا طالب علم تھا۔ قاری صاحب سے کہنے لگا بہت دور سے آیا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ سے تعلیم حاصل کروں۔ قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، مسجد میں ٹھہر جاؤ، محلے والے تم کو کھلا دیں گے، میں پڑھا دوں گا۔ ہو گئی بات مکمل۔ اب وہ بیچارہ مسجد میں ٹھہر گیا، لیکن خدا کی تقدیر کے ان دنوں محلے والوں پر کنجوسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، کسی نے کھلایا ہی نہیں۔ وہ بیچارہ ایک وقت کا فاقہ، 2 وقت کا فاقہ، کچھ کھانے کو ملے ہی نہیں، پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، بھوکا ہے۔ لیکن ہمت کا ایسا پکا تھا کہ اس نے سوچا مر جاؤں گا واپس نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا، اور بڑا نیک تھا۔ 1 دن گزرا بھوکا ہے، 2 دن گزرا بھوکا ہے، تیسرا دن آیا اب بھی بھوکا ہے۔ اب جو تیسرا دن گزرنے لگا تو اللہ کی تقدیر کہ محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، محلے میں ایک آدمی گزر گیا۔ اب جو گزر گیا تو وہاں کا دستور یہ تھا محلے کا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کسی طالب علم کو 40 دن تک کھانا کھلاؤ۔ تو اب جب وہ انتقال کر گیا تو چلو کہاں طالب علم ہے، تو مسجد میں ہے، تو اس کے 40 دن کی خوراک کا انتظام ہو گیا، اور وہ 40 دن کا کھانا وہاں سے جاری۔ 39واں دن تھا کہ محلے کا دوسرا آدمی انتقال کر گیا، وہ پھر 40 دن کی ترتیب شروع ہوئی۔ اب 37واں 38واں دن تھا کہ تیسرا ٹپک پڑا، محلے کا تیسرا آدمی وہ فوت ہو گیا۔ اب جب تیسرے کا انتقال ہوا تو قاری عبدالرحمن صاحب نے محلے کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، مختصر سی تقریر کی اور کہا کہ دیکھو یہ طالب علم بہت نیک ہے، تم لوگ سیدھے سیدھے اس کا کھانا طے کر دو، ورنہ ایک ایک کر کے یہ پورے محلے کو کھا جائے گا۔ یعنی یہ جو مرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ایک ایک کر کے پورا محلہ صاف ہو جائے گا، اس لیے سیدھے سیدھے اس کا کھانا مقرر کر دو تاکہ یہ ٹھکانے سے کھاتا رہے اور مدرسے میں تعلیم پاتا رہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو جو سنانا تھا وہ یہ کہ دیکھیے اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کشادگی رکھے گا، اگر ہم روک کر رکھیں گے مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، الجھنیں آئیں گی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ اس کو دعا دیتا ہے اور کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا بدل عطا فرما۔ اور جب کوئی آدمی کنجوسی کرتا ہے، روک روک کر رکھتا ہے، تو اللہ کا فرشتہ بد دعا دیتا ہے اور کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ روک روک کر رکھنے والے کا مال برباد کر دے، تباہ کر دے۔ تو اس لیے مدرسے پر اپنا مال خرچ کیجیے۔ اس سے اگلی بات کہتا ہوں، یہ جو ابھی حافظ ہوئے، پہلے سے جو حافظ ہیں، جو عالم ہیں، ان کی محبت اور قدر اپنے دل میں پیدا کیجیے، حافظوں کی، عالموں کی عزت کیجیے۔ ایک واقعہ آپ کو، ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، ہماری بہنیں بھی دھیان سے سنیں، بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا بدر